ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آبرو کو ہوش آیا ہے۔ ایک نرم تاثر والی عورت اس کے پاس آئی تھی اور اس وجیح شخص سے پوچھ رہی تھی جو نہ جانے کس دنیا میں گم بیٹھا ہوا تھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اپنے اس سوال پر اس معصوم پری کا چہرہ اسے نفی میں ہلتے ہوئے نظر آیا تھا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ ایک بار پھر اپنے الفاظوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور اس کا دل کیا کہ وہ فنا ہو جائے۔ ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ہوا وہ شخص بھول ہی گیا تھا وہ کیا سٹیٹس رکھتا ہے۔ وہ اس وقت ایک ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا، جیسے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ وہ بھول بیٹھا تھا آس پاس کی دنیا کو، وہ تھا اور اس کی ضمیر کی آواز۔ ماضی۔ ساری اچھی چیزیں پیک کر لی ہیں نا؟ آبرو بچے، یہ نہ ہو وہاں پہنچ کر تم اپنی چیزوں کے لیے پریشان ہو۔ ویسے بھی تمہیں کسی اور کی چیزیں استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جی رانی گلو، رکھ لی ہیں ہر چیز۔ ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے۔ دیدہ وہاں پر موجود بچوں نے پیار سے آبرو کو کارڈ پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی تم سب کو بہت مس کروں گی۔ آخرکار ہم سب فیملی ہیں اور فیملی کے تمام افراد بے شک ساتھ نہ ہوں لیکن پھر بھی وہ فیملی کا حصہ رہتے ہیں، آبرو نے معصومیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اللہ تمہیں کامیابیاں دے میری بچی۔ آمین رانی گلو۔ میری اس کامیابی کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھ جیسی یتیم کو نہ پالتی تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتی۔ آپ نے بہت سے بچوں کو زندگی دی ہے رانی گلو۔ اب تو مجھے سینٹی کر رہی ہو، چلو جلدی سے کھانا کھا لو، پھر تمہیں نکلنا بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے قصبے کے یتیم خانے کا منظر تھا جہاں کی ہیڈ شاہدہ بلوچ تھی، جنہیں سب پیار سے رانی گلو کہتے تھے، مطلب پھولوں کی رانی، کیونکہ وہ مزاج کی نہایت سادہ اور نرم دل تھیں۔ ہر بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتی تھیں اور ان کی ذرا سی تکلیف سے مرجھا جاتی تھیں، اسی لیے سب بچوں نے انہیں رانی گلو کا خطاب دے دیا تھا۔ آبرو نے اس یتیم خانے میں ہی پرورش پائی تھی۔ شاہدہ بلوچ کا کہنا تھا کہ وہ انہیں باہر سیڑھیوں پر پڑی ملی تھی، اسی لیے وہ آبرو کے والدین کا نام نہیں جانتی۔ جب بھی آبرو اپنے والدین کے بارے میں سوال کرتی تھی تو آگے سے اسے مایوسی بھرا جواب سننے کو ملتا تھا۔ اسی لیے جیسے جیسے آبرو بڑی ہوتی رہی اس نے سوال کرنا بند کر دیا اس بارے میں، کیونکہ اس کے مطابق ایسا سوال کیوں کرنا جو آپ کو دکھی کرے۔ اللہ بہتر جانتا تھا کہ شاہدہ بلوچ اس سے سچ کہہ رہی ہیں یا جھوٹ۔ آبرو نے اپنی ذہانت کے بل پر ٹیلنٹ اسکالرشپ فلی فنڈڈ حاصل کی تھی، جس کے لیے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ بلوچستان سے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ ساتھ اس کو پارٹ ٹائم جاب بھی آفر ہوئی تھی۔ وہ بہت سے خواب لے کر بس میں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے سوار ہو گئی تھی۔ ریحان کی لینڈ کروزر ابھی لاشاری مینشن کے باہر پہنچی تھی۔ ابھی اس نے بغیر ہارن دیے سیدھا گاڑی گیٹ کو توڑتے ہوئے اندر داخل کی تھی۔ نفرت ہے مجھے انتظار سے، ریحان اونچا دھاڑتے ہوئے چوکیدار کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ یو آر فائر۔ ریحان بابا، ابھی چوکیدار ڈر ڈر کا جواب دیتا، اس سے پہلے ہی ریحان نے اسے اپنا حساب کلیئر کر کے نکلنے کو کہا۔ ریحان کا روز کا معمول تھا، اس کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی ملازم مہینے سے زیادہ اس گھر میں ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں گھماتے اور منہ میں ببل چباتے اپنے گھر کی طرف انٹر ہوا تھا جب اس کے کانوں میں رونے کی آواز پڑی تھی، اور یہ وہ آواز تھی جس کے سامنے غصہ تو دور ریحان اونچی آواز بھی نہیں نکالتا تھا۔ وہ بغیر کمرہ کھٹکھٹائے اندر گیا تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ کیا؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد آپ نہیں روئیں گی، آپ پھر رونے لگی ہیں۔ ریحان، میرے کان صرف اب ایک ہی آواز سننا چاہتے ہیں اور وہ آواز مجھے میسر نہیں ہو رہی۔
دیکھو مجھے لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں سویٹ ہارٹ کہ بہت جلدی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ ریحان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے اپنی سیکرٹری کو کال کی تھی کہ پروگریس کہاں تک پہنچی۔ آگے سے نا امیدوں والا جواب سن کر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا اور اس نے اپنے سیکرٹری کو بے عزت کر کے کال کاٹ دی۔ پہلا دن تو آبرو کو ہاسٹل میں سیٹ ہونے پر لگا تھا، اس لیے وہ آج یونی گئی تھی جہاں اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اب اسے اپنے آفس کے لیے نکلنا تھا جس کی ٹائمنگ 2 بجے سٹارٹ ہونی تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے اس پارٹ ٹائم جاب کے لیے ریلیف ملا تھا، اس لیے وہ 2 بجے یونیورسٹی سے چھٹی کر سکتی تھی، جس کا اثر اس کی جی پی اے پر بالکل نہیں آتا۔ آبرو ابھی ابھی آفس پہنچی تھی۔ وہ کانفیڈنٹ تھی اور اسلام آباد ہوٹل میں انٹرویو بھی دے چکی تھی اور اپنے ٹیلنٹ پر سلیکٹ ہو کر یہاں آئی تھی، لیکن پھر بھی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کام ڈاؤن آبرو، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ چیزیں پہلی دفعہ ہوتی ہیں، پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ دیکھنا تھوڑے عرصے ہمیں بھی عادت ہو جائے گی۔ وہ خود سے بڑبڑاتی جا رہی تھی جب میٹنگ روم سے باہر نکلتے ریحان لاشعاری سے آبرو کی ٹکر ہوئی تھی۔ آبرو ابھی گرتی جب ریحان نے اس کی کمر پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اللہ میاں، ہمیں اپنے نیچے زمین محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ہم اتنے نیک ہیں کہ ڈائریکٹ جنت پہنچ گئے؟ چل آبرو، آنکھیں کھول، جنت کا نظارہ ہی کر لیں، دنیا میں تو کچھ دیکھ نہیں پائی۔ یہ کہتے ہی آبرو نے اپنی سنہری آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے سامنے اتنے وجیح مرد کو دیکھ کر آبرو کو اپنا آپ مسمرائز ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ، جنت میں لگتا ہے سارا حسن آ گیا ہے، آبرو نے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بے ساختگی میں اس کے چہرے کو چھوتی جب ریحان نے اس کی کمر سے بازو نکالا تھا، جب وہ سیدھا زمین پر گری تھی۔ ہائے اللہ، مر گئی میں۔ جب سب کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو شرمندگی سے اٹھی تھی کیونکہ سارے سٹاف کی نظر اس پر ہی تھی۔ سوری، وہ ایکچولی ہم ابھی آرزو اپنی بات مکمل کرتی جب ریحان نان سینس بول کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سوری ٹو سے، لیکن آپ مجھے نان سینس نہیں بول سکتے۔ اٹس ویری ان ایتھیکل بیہیویئر۔ وہ بھی اپنے آفس کے اندر بڑھ رہا تھا جب آبرو کی بات پر اسے شدید اشتعال آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر شی، کون ہو تم جو میری تربیت پر بات اٹھاؤ گی؟ ریحان نے غصے میں آتے اس کا بازو تیزی سے جکڑا تھا۔ ریحان کے بازو پکڑنے سے آبرو کو لگ رہا تھا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگائے تھے۔ ہم نے آپ کی تربیت پر بات نہیں کی، آبرو نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ہم جسٹ کہہ رہے تھے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے ہمیں نانسنس نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی یہ حرکت ان ایتھیکل ہے۔ آپ ہماری بات کا غلط مطلب سمجھے۔ آپ کو ہماری بات کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پریشے، یس سر، ریحان نے اپنی مینیجر کو مخاطب کیا تھا۔ تمام نیو انٹرنٹی کو میرے آفس میں بھیج دو ودن 5 منٹس۔ ریحان نے آبرو کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے کہا تھا اور اپنے آفس میں چلا گیا تھا۔ ریحان آفس میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ ابھی تک اس نے اس لڑکی کو آفس سے نکالا کیوں نہیں جس نے اس کا اتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں بیٹھا تھا جب سبھی نیو انٹرنٹی اس کے آفس میں آئے تھے۔ السلام علیکم سر، سب نے مشترکہ سلام کیا۔ وٹس یور نیم؟ آبرو کو دیکھتے ریحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آبرو، اس کی تیز دھاڑ آبرو پر سہمتے ہوئے کہا تھا۔ او ہو، تو تم ہو جو بلوچستان کے یتیم خانے سے آئی ہو۔ ریحان کا انداز کافی چپتا ہوا تھا۔ اس کی اس بات پر آبرو نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے شکوے در آئے تھے اور پتہ نہیں کیوں ریحان کو اس کی سنہری آنکھوں میں شکوے اچھے نہیں لگے۔ ہاؤ ڈیئر شی، ہوتی کون ہے یہ مجھے شکوہ کنا آنکھوں سے دیکھنے والی؟ ریحان نے غصے سے دل ہی دل میں سوچا تھا اور اس کا غصہ اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا۔
لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنے غصے پر قابو پا رہا تھا۔ یہ دوسری عورت تھی جس کے سامنے اس نے اپنے غصے کو قابو کیا تھا، اور یہی بات اس کو شدید اشتعال دلا رہی تھی۔ اس نے سب کو ان کی پوزیشن اسائن کی تھی اور آبرو کو نیچا دکھانے کے لیے اسے اپنے لیے کافی لانے، اور جب وہ آفس ہوگا اسے فالو کریں گی، یعنی اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہے گی، اس کی فائل اٹھائے گی، اس کو پانی چاہیے تو پانی لا کر دے گی، اس کا لیپ ٹاپ بیگ اٹھائیں گی، اور بھی کافی چھوٹے موٹے کام تھے جو ریحان نے آبرو کو سونپے تھے، جبکہ ایسا کام سن کر آبرو کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ سر، لیکن ہم ایز اے ویب ڈیولپر ادھر اسائن ہوئے ہیں۔ آپ اپنی پوزیشن خود تعینات نہیں کریں گی مس آبرو۔ آئی ایم دا باس اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ کہ آپ کس پوزیشن پر کام کریں گی، اور ویسے بھی پہلے آپ کسی پوزیشن کے لائق بن جائیں۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ جو کام میں نے آپ کو سونپا ہے آپ اس پوزیشن کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ریحان نے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی عزت بھی ہے مس آبرو۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ جس کسی کے ڈاکومنٹس میں اس کے والدین کا نام نہ ہو، معاشرے میں ان کو بھی عزت ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ سنا ہے۔ آپ میری ذاتیات میں بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ بہتر ہوگا کہ ہمارا تعلق پروفیشنل ہی رہے، آبرو نے لہجہ مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایگزیکٹلی، میرے کہنے کا بھی یہی مطلب تھا کہ میں یہاں کا باس ہوں۔ آپ مجھے میرا کام نہ سکھائیں کہ مجھے کسی کو کیا کام دینا ہے، اس لیے آپ وہ کریں جو میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں، ریحان نے نہایت غصے میں کہا تھا، اور ساتھ ہی اسے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ آبرو اس کے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ جتنا اچھا دن اس کا یونیورسٹی میں گزر رہا تھا اتنا ہی برا دن اس کا آفس میں گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ریحان کو کوستی ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ اس کا ہاسٹل آفس اور یونی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ابھی ہاسٹل پہنچی تھی جب اس کی روم میٹ بھی اپنے آفس سے ابھی تھکی ہوئی آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسا گزرا دن میری چندہ؟ مریم نے بہت پیار اور اپنائیت سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، یونی میں تو بہت اچھا گزرا، لیکن آفس کا نہیں کہہ سکتی، آبرو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک نمبر کا کھڑوس باس ملا ہے مجھے۔ پھر اس نے سارا آج کا واقعہ مریم کو سنایا۔ واو، گریٹ، یہ تو بالکل فلموں جیسی سٹوری ہوگی۔ اب دیکھنا اس کو تم سے پیار ہو جائے گا، مریم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اللہ نہ کرے اس کھڑوس کو مجھ سے محبت ہو، اور ویسے بھی وہ کھڑوس محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی تو ناک پر غصہ اتنا رہتا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ شخص کوئی اور احساس رکھ سکتا ہے غصے کے علاوہ۔ ویسے سوچو مریم، وہ شخص محبت کرتے ہوئے کیسا لگے گا؟ مجھے تم سے محبت ہے اور یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے اب تم اپنی پوزیشن سمجھ گئی ہوگی، اس لیے اب تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آبرو ریحان کے انداز میں کہتی، خود تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہوئی تھی، ساتھ مریم کو بھی ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا۔ تم ریحان لاشاری کی بات کر رہی ہو محترمہ؟ وہ پاکستان کے دی موسٹ ایلیجبل بیچلرز میں سے آتا ہے، اور ایک دنیا اس کی اسی ایٹیٹیوڈ پر مرتی ہے، مریم نے ہنستے ہنستے کہا۔ جس طرح کی ان کی حرکتیں ہیں نا، وہ ساری زندگی بیچلر ہی رہیں گے، آبرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ دونوں نیچے کھانا کھانے چلی گئی تھیں، یوں ہی باتیں کرتے کرتے۔ آبرو یونی سے فری ہو کر آفس پہنچی تھی اور آتے ساتھ ہی ریحان کے حکم پر اس کے آفس میں گئی تھی۔ ویئر از مائی کافی؟ ریحان نے آبرو کے آتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ سر، میں ابھی لے کر آتی ہوں، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس؟ جی سر، اور وہ اگلے 5 منٹ میں اس کی کافی لے کر آ چکی تھی۔ سر، آپ کی کافی۔ ریحان نے کام کرتے کرتے ہی آبرو کو ہاتھ سے اشارے سے کافی ٹیبل پر رکھنے کا کہا تھا۔ آبرو ابھی اس کی آفس سے باہر جانے ہی لگی تھی جب ریحان کی سخت آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔
تم کس کی اجازت سے اس آفس سے باہر جا رہی ہو؟ سر وہ میں، آبرو ابھی جواب دیتی اس سے پہلے ہی ریحان بول پڑا، تمہارا کام اس آفس میں صرف مجھے اسسٹ کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ تم میرے آفس میں رہو۔ اوکے سر، وہ یہ کہہ کر سائیڈ رکھے صوفے پر بیٹھنے لگی تھی جب ریحان نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم بیٹھو۔ نہیں سر، آبرو شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہاں سامنے ریک سے مجھے بلو والی فائل پکڑاؤ۔ ریحان نے آبرو کو شرمندہ دیکھ کر اسے کام کہا تھا تاکہ اس کی شرمندگی کا اثر تھوڑا زائل ہو۔ جی سر۔ آبرو نے وہ فائل اس کے سامنے لا کر رکھی تھی۔ یہاں ہی کھڑی رہو۔ جتنی اسپیڈ میں تم صوفے سے وہاں ریک تک پہنچی تھی نا، اتنی اسپیڈ میں تو میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر لوں۔ آپ کی تو کیا ہی بات، آپ تو مہان انسان ہیں۔ یہ بات آبرو نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ یہ بات اس کے سامنے کر کے وہ اس کا غصے کا پارا مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کر رہی تھی۔ اس دوران وہ 3 بار اپنے آفس سے باہر گیا تھا اور آبرو بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ ریحان ابھی اپنے آفس میں بیٹھا بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا جب اچانک سے وہ اٹھا۔ اس کی قدم اپنے آفس میں موجود اٹیچ باتھ کی طرف تھے، جبکہ آبرو جو کھڑی کھڑی تھک گئی تھی اس کا سارا دھیان اپنے پیروں کی طرف رہا جو دکھ رہے تھے۔ اس لیے وہ دیکھنا پائی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ریحان ابھی باتھ روم کے دروازے تک ہی پہنچا تھا جب آبرو کو اپنے پیچھے موجود پا کر اس کی طرف مڑا تھا۔ کیا واش روم میں بھی تمہیں میرے ساتھ آنا ہے؟ استغفر اللہ، میں آپ کے ساتھ کیوں واش روم آنے لگی؟ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ ریحان نے اس کا دھیان باتھ روم کی طرف کروایا۔ مجھے کوئی ایشو نہیں، لیکن میرے ساتھ اندر جانے میں تمہارے لیے بہت ایشو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ریحان نے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے کہا، جو پوری طرح مہرون کلر کی چادر میں اپنے آپ کو کور کیے ہوئے تھی۔ اسے کوفت ہوئی تھی اس کے اس طرح خود کو چھپانے پر۔ ریحان کی اس طرح کی بات پر آبرو کے گالوں نے اپنا رنگ بدلا۔ اس کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا کہ وہ کیا حرکت کرنے والی تھی۔ ریحان لاشاری نے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن اپنے سامنے کسی لڑکی کو یوں رنگت بدلتا وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ شرم کی لالی ہے یا غصے کی، لیکن اس کو یہ لالی بھلی لگی تھی۔ وہ بغیر پلک جھپکائے آبرو کو دیکھے جا رہا تھا۔ ریحان بے ساختگی میں آگے ہوتا آبرو کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ یہ عمل اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ آگے بڑھا کر آبرو کی چادر اس سے الگ کرتا کہ اچانک پڑنے والے تھپڑ پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی نے جس کی اوقات ہی نہیں تھی اس کی نظر میں۔ ریحان اپنی غلطی سرے سے نظر انداز کر گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ پر، ریحان لاشاری پر ہاتھ اٹھاؤ۔ ان ہاتھوں سے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے نا؟ اس نے آبرو کا ہاتھ پیچھے مروڑا تھا، جس کی وجہ سے آبرو کی بے ساختہ چیخ نکلی۔ ہاتھ چھوڑیں، لعنت بھیجتی ہوں میں آپ کی اس گھٹیا جاب پر جس میں آپ جیسے گھٹیا لوگ لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تھو ہے آپ پر۔ آبرو نے یہ کہتے ریحان لاشاری کے منہ پر تھوکا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں۔ ریحان نے یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ زور سے پکڑتے اس کو گھسیٹتے ہوئے صوفے پر پھینکا تھا۔ تم ساری زندگی ریحان لاشاری پر تھوکنے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے پچھتاؤ گی۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ ریحان یہ کہتے ہی اس کے وجود سے چادر اتار رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، رحم کریں مجھ پر پلیز، میں آئندہ تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ آبرو نے روتے روتے ریحان کی منتیں کی تھیں۔ ابھی وہ کوئی حرکت کرتی جب ریحان کے آفس کا دروازہ کھلا تھا اور آنے والی ہستی کوئی اور نہیں صوفیہ لاشاری کی تھی، ایل گوک کی 50% کی پارٹنر۔ کسی عورت کو یہاں دیکھ کر آبرو کی امید ملی تھی۔ اس نے فوراً سے ریحان کو دھکا دیا اور جا کر اس عورت کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز آپ ہمیں بچا لیں۔
आबरू ने रोते हुए कहा था। सूफिया लाशारी की आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका भतीजा ऐसी हरकत भी कर सकता है जिसे वो अपना बेटा मानती थी। आप गलत समझ रही हैं स्वीट हार्ट। अभी रेहान को जस्टिफिकेशन देता, इससे पहले ही सूफिया लाशारी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने शर्मिंदा कर दिया हमें हमारी ही नज़रों में। रेहान यकीन नहीं कर पा रहा था। उसकी चच्ची जान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है। उसके दिल में आबरू के लिए शदीद नफरत पैदा हुई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी उस लड़की को कत्ल कर दें जो उसकी स्वीट हार्ट के साथ चिपके खड़ी थी। वो सिर्फ उसको डरा रहा था। उसका कोई इरादा नहीं था आबरू के साथ कुछ गलत करने का। आबरू उसके स्टैंडर्ड पर भी पूरा नहीं उतरती थी और ना ही उसके दिल में इस लावारिस लड़की के लिए जज्बात थे जो वो उसे अपनी कुर्बत देता। रेहान शदीद इश्ताल में आबरू की तरफ बढ़ा था जब सूफिया लाशारी ने उसको हाथ के इशारे से रोका था कि आगे मत बढ़ना। रेहान को सूफिया लाशारी की आंखों में अपने लिए बेयकीनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। स्वीट हार्ट, आप मेरी बात सुने। क्या सुनूं? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सब महज एक धोखा है और ये लड़की यहाँ ये ड्रामे कर रही है। मुझे आज पता चला है कि अल्लाह ने मुझसे मेरी बेटी को क्यों दूर कर दिया। अगर मेरी बेटी इस घर में पल रही होती तो वो महफूज ना होती। अल्लाह मुझे उस गम से बचाना चाहते थे और देखो मैं पागल अल्लाह से शिकवे किए जा रही थी। सूफिया लाशारी ने हारे हुए अंदाज में कहा था। रेहान को लगा कि किसी ने भरे बाजार में तमाचा दे मारा है। क्या वो इतना हविस परस्त लगता था उन्हें कि उसकी चच्ची कह रही थी कि उसकी वजह से उनके घर की औरत भी महफूज नहीं थी, और औरत भी वो जो उसकी बचपन की मनकोहा थी। क्या उसका बचपन उनके सामने नहीं था? कब उन्होंने देखा कि वो किसी लड़की के गलत रिश्ते में रहा हो या किरदार का कच्चा हो? ये सोचते सोचते रेहान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रेहान ने कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपनी गाड़ी की चाबियां उठाता अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आबरू, तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। तुम्हारा सामना अब रेहान लाशारी की नफ़रत से होगा। तुम्हें तुम्हारे अपने वजूद से नफ़रत करने के लिए मजबूर कर दूंगा। रेहान के ऑफिस से जाते ही सूफिया लाशारी ने आबरू को सोफे पर बिठाया और पानी का ग्लास पकड़ाया था। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? चंदा। आबरू ने सारी बात उनको बताई थी, जिसमें उसने थूकने वाली और थप्पड़ मारने वाली बात भी बता दी थी। आबरू को सूफिया लाशारी का वजूद अपनायत का एहसास दे रहा था, इसलिए उसने बिना झिझक सारी बात कह दी थी। सूफिया लाशारी को एहसास हुआ था कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई हैं। रेहान के सामने उन्हें पता था वो अना का मारा है। वो थप्पड़ और थूकना बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए वो इस लड़की को डरा रहा था। उसका असल मकसद इस लड़की के साथ कुछ गलत करना नहीं था। माँ बनकर पाला था उन्होंने रेहान लाशारी को, तो वो कैसे अपने बेटे की फितरत को ना जान पाती। अल्लाह, पता नहीं कहाँ ख्वार हो रहा होगा। सूफिया लाशारी रेहान लाशारी के लिए परेशान हुई थी। सूफिया लाशारी ने आबरू को रिलैक्स करके उसे उसके हॉस्टल तक ड्रॉप किया था। आबरू के कदम जैसे जैसे उसके हॉस्टल की गेट की तरफ बढ़ रहे थे, सूफिया लाशारी को लग रहा था जैसे उनका बहुत कीमती असासा उनसे दोबारा से दूर किया जा रहा है, जैसे फिर से कोई उनसे उनकी बेटी को छीन कर ले गया है। वो भी हॉस्टल के अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन पूरा हॉस्टल अंधेरे से भरा हुआ था। आसपास इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ पैदा होती, और ये पहली बार था कि हॉस्टल में अंधेरा था। कोई ज़ीरो भी मौजूद नहीं था। कोई है यहाँ पर? आबरू ने डरते डरते पूछा था। हाँ, तुम्हारी बर्बादी। एक पुरस्कार आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी और आबरू ये आवाज़ पहचान चुकी थी। यह आवाज़ किसी और की नहीं, रेहान लाशारी की थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा आने का इंतज़ार। होने वाली ज़ौजा फासले मिटाते उसके करीब आया।
दूर रहें मुझसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हॉस्टल आने की? होने वाली ज़ौजा, तुमने तो बहुत हल्के में ले लिया रेहान लाशारी को। हिम्मत की बात कर रही हो? रेहान लाशारी के हॉस्टल में खड़ी होकर तुम उससे पूछ रही हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड, रेहान ने दाद देने वाले अंदाज में कहा था। आपका हॉस्टल? आबरू की खोई खोई आवाज आई। वो क्या है ना, होने वाली ज़ौजा, हमारी ही कंपनी आपको फैसिलिटेट कर रही है, पढ़ाई में भी, कमाने में भी और रहने में भी। तो क्या है, कुछ वसूली तो बनती है, इसलिए पहली किस्त आप मुझसे निकाह करके अदा करेंगी। मौलवी साहब अंदर आ जाएं। मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। यू डोंट हैव ऑप्शन। अब हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हें अभी थोड़ी देर तक पता चल जाएगा, और अपनी ज़बान को सिर्फ हाँ के लिए इस्तेमाल करना, वरना वो क्या कहती हो तुम, ए यतीम खाने की सरबराह को? रेहान ने माथा खुजाते हुए कहा था, जैसे याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, याद आया, रानी गुल्लो, यही कहती हो ना? अगर चाहती हो कि वो जिंदा रहें, उनकी लाश तुम्हारे सामने ना आए तो बेहतर है मुझसे निकाह कर लो। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। आबरू भी अब आपसे तुम पर आ गई थी। उसके नज़दीक ये इंसान आप कहलाना डिज़र्व नहीं करता था। मैं वाकई उन्हें कुछ नहीं कहूँगा अगर तुम मुझसे निकाह कर लेती हो। तुम्हें मुझसे निकाह करके क्या मिलेगा? मेरे बदले की हिस्स को सुकून। मैंने आपसे माफ़ी मांगी तो है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा से माफ़ी मांग लूँगी। आबरू दोबारा तुमसे आप पर आ गई थी। वो किसी भी तरह उस निकाह से बचना चाहती थी। तुम्हारी माफ़ी मुझे वो सुकून नहीं देगी जो तुम्हें अजियत में से सकते देखकर मुझे सुकून मिलेगा। उस सुकून का अपना ही मज़ा होगा। होने वाली ज़ौजा, आप निहायत ही गिरे हुए इंसान हैं, नो डाउट, और मैं ये तुम पर साबित करूँगा कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। अब मेरा मज़ीद टाइम वेस्ट ना करो, पहले ही बहुत हो चुका है। रेहान लाशारी ने यह कहते ही मौलवी साहब को इशारा किया था कि निकाह शुरू किया जाए। इस हॉस्टल का चौकीदार और कुछ मुलाजिम थे जो निकाह में बतौर गवाह थे, जो पता नहीं अचानक कहाँ से आ गए थे। कुछ देर में आबरू मिसेज रेहान लाशारी बन गई थी। मौलवी साहब के जाते ही रेहान ने आबरू का हाथ पकड़ा था। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाएं यहाँ से। आबरू, मेरा दिमाग ख़राब मत करना, पहले ही मेरा दिमाग तुमने बहुत ख़राब कर लिया, इसीलिए शराफत से मेरे साथ चलो। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ें, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो बग़ैर आबरू की आवाज़ें सुने उसे घसीटते हुए जाकर अपनी गाड़ी में पटक चुका था और दरवाज़ा लॉक किया था। आप हर जगह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा मुझे जाने दें यहाँ से। आबरू रोते हुए चीख रही थी। रोने की वजह से उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वो खुद आकर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अभी उसने गाड़ी मेन रोड पर डाली थी जब वो आबरू की चक चक से तंग आ गया। मुझे अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। अगर अब मुझे तुम्हारी आवाज़ आई तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप कराऊंगा। रेहान ने उसके होंठों को फोकस करते हुए ज़ूमाइनी अंदाज में कहा। नहीं चुप करूंगी, मैं नहीं चुप करूंगी। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर आपकी असलियत बताऊंगी, आपका घिनौना चेहरा दिखाऊंगी। आबरू ने उसकी बात की तरफ और उसकी नज़रों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो अभी भी बोले चली जा रही थी। जब रेहान गाड़ी को ब्रेक लगाते अचानक से उसकी तरफ झुका था, आबरू ने खुद को पीछा करना चाहा। जब वो पीछे ना हुआ तो आबरू होशो खरोश से बेगाना होती गाड़ी की सीट पर झूल गई। हिम्मत है नहीं चूहिया में और मुझसे लड़ने चली है। रेहान ने उसके बेहोश वजूद को देखकर सर झटकते हुए कहा था और गाड़ी दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। वो उसे लेकर अपने फ्लैट पर आया था जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ आता था। उसने डॉक्टर को बुलाने की जहमत नहीं की थी क्योंकि वो जिस वजूद से नफरत करता था
وہ بالآخر کیوں اس کا خیال رکھتا؟ ریحان آبرو کو باہوں میں بھرے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف آیا اور اس کو بیڈ پر لٹاتے ابھی مڑنے ہی لگا تھا جب اس کی گھڑی آبرو کی قمیض سے اٹکی تھی۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ ریحان نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے اپنی گھڑی پیچھے کرنا چاہی، جس کے چکر میں آبرو کی قمیض سیدھ میں پھٹتی گئی۔ وہ ابھی پیچھے ہوتا جب آبرو کے دلکش وجود پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس کے وجود پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ ریحان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی تھی۔ وہ بہکنے لگا تھا۔ اس کے دلکش وجود کو دیکھ کر وہ بغیر اس کی بے ہوشی کی پرواہ کیے اس کے وجود پر جھکتا گیا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے دل اور دماغ کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ نفرت میں اس عورت کو اپنی قربت بخش رہا ہے۔ صبح ریحان کی آنکھ صوفیہ لاشاری کے فون کال پر کھلی۔ اپنی باہوں میں موجود آبرو کو دیکھ کر اس نے اس کے وجود کو کسی اچھوت کی طرح سائڈ پر کیا۔ السلام علیکم۔ جی بولیں۔ آج اس نے کال اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ناراض ہو مجھ سے؟ میرا بیٹا جو ساری رات گھر نہیں آئے؟ صوفیہ لاشاری نے نہایت ہی محبت سے پوچھا تھا۔ وہ آگے سے کچھ نہیں بولا۔ معاف نہیں کرو گے اپنی سویٹ ہارٹ کو؟ انہوں نے ریحان کو پچکارتے ہوئے انداز میں کہا جیسے بچپن میں اس کو منایا کرتی تھی۔ کبھی نہیں کروں گا میں آپ کو معاف، ریحان نے بچوں والے انداز میں کہا۔ جب میری پرنسس میرے پاس ہوگی تب بھی میں آپ سے اس کو ملنے نہیں دوں گا۔ اس نے ہمیشہ والی دھمکی لگائی تھی جو وہ انہیں اکثر ناراضگی میں لگاتا تھا۔ تم ڈھونڈ لو اسے، پھر چاہے بے شک مجھے اس سے ملنے نہ دو۔ صوفیہ لاشاری اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ رو رہی ہیں سویٹ ہارٹ؟ ہاں، تم ناراض جو ہو اس لیے۔ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، ریحان لاشاری کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں گھر نہیں آئے؟ لندن ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب ریحان لاشاری نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ کب واپس آؤ گے؟ 1-2 ویک لگیں گے، کچھ پینڈنگ کام نپٹا کر آ جاؤں گا۔ میں ویٹ کروں گی تمہارا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر صوفیہ لاشاری نے فون بند کر دیا تھا۔ اللہ حافظ، آپ بھی، ریحان نے بھی یہ کہتے فون بند کر دیا۔ جب صبح کے 12 بجے آبرو کو ہوش نہ آیا تو ڈر کر ریحان نے ڈاکٹر کو کال کی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس نے آبرو کے کپڑے چینج کر دیے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تھا۔ واٹ ہیپن ڈاکٹر؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ از ایوری تھنگ اوکے بٹوین یو اینڈ یور وائف؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، ہم دونوں کے بیچ سب صحیح ہے۔ میری مسز کو کب تک ہوش آئے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے شام تک ہوش آ جائے یا 1-2 دن لگ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ سٹریس کی وجہ سے کومے میں چلی جائیں۔ میرا تو کہنا ہے آپ انہیں ہاسپٹل لے جائیں، یا اگر آپ چاہیں تو 1-2 دن ویٹ کر سکتے ہیں، تب تک میں انہیں ڈرپ لگا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر مزید اسے ہدایات کر کے اور اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہے، اب اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا؟ ریحان اس بات پر جھنجھلا گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ریحان کو آبرو کا خیال رکھنا پڑا تھا۔ 3 دن بعد جا کر آبرو کو ہوش آیا تھا۔ آبرو کے ہوش میں آتے ہی ریحان نے ایک دفعہ پھر ڈاکٹر کو بلایا، جس نے آبرو کا چیک اپ کر کے اسے سٹریس سے دور رکھنے کا کہا، جس پر فی الحال تو ریحان نے سر ہلا لیا تھا۔ آبرو اس فلیٹ میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ نہ ریحان اس کو باہر جانے دیتا تھا، نہ ہی اس سے خود کوئی بات کرتا تھا، اور خود بھی سارا دن غائب رہتا تھا۔ رات دیر سے گھر آتا تھا اور آتے ہی آبرو کو ٹیز کرنے لگتا تھا، کبھی باتوں سے اور کبھی آدھی رات کو اس سے گھر کے کام کروا کر۔ آبرو نے جیسے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا، اس نے چپ سادھ لی تھی۔ آبرو نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔
کچھ دنوں سے آبرو کو اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس کا جی بار بار متلا رہا تھا۔ ریحان صوفیہ بیگم سے ملنے گیا ہوا تھا۔ ریحان، مجھے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ جی بولیں۔ وہ یہاں موجود تھا، لیکن پھر بھی اس کا سارا دھیان آبرو کی طرف تھا۔ بار بار آبرو کا مرجھایا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ 2-3 دن سے نوٹس کر رہا تھا کہ آبرو کچھ ڈل ڈل سی لگ رہی ہے، لیکن اپنی انا میں اور نفرت میں اس نے پوچھنا گوارا نہیں کیا، لیکن پھر بھی دل کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ریحان، تمہارا دھیان میری طرف ہے بھی یا نہیں؟ ہاں ہاں بولیں، میں سن رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے آبرو۔ جی؟ آبرو کے نام پر ریحان کی تمام سماعتیں صوفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی کیا ہوا آبرو کو؟ ریحان نے جلد بازی میں کہا۔ آبرو کو کچھ نہیں ہوا، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے آبرو میری بیٹی ہے۔ وٹ ربش، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے اس دن جب سے تمہارے آفس سے آئی ہوں، وہ لڑکی میرے ذہن سے جا ہی نہیں رہی۔ اس کے نقوش میرے ذہن پر چھپ گئے ہیں، اور جب اس کے نقوش میں نے اپنی آبرو کی بچپن کی فوٹو سے ملائے تو اس کے نقوش بالکل میری آبرو جیسے تھے۔ مجھے پکا یقین ہے آبرو میری ہی بیٹی ہے۔ نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سویٹ ہارٹ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بار اسے ملنا چاہتی ہوں، صوفیہ لاشاری نے ایک آس کے ساتھ کہا تھا۔ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس بارے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ریحان یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ریحان جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا تھا، سامنے ہی آبرو ہوش و خروش سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ آبرو، اوپن یور آئیز، ریحان نے اسے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ کیا ہے، ایک تو یہ لڑکی ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کوئی محبت میں اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا یہ لڑکی مجھ سے نفرت میں رکھوا رہی ہے، ریحان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ دماغ خراب تھا جو نفرت کے چکر میں اس مصیبت کو سر پر پال بیٹھا۔ ریحان نے بڑبڑاتے ہوئے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ ڈاکٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے آبرو کا چیک اپ کر کے گئی تھی، اور جو نیوز دے کر گئی تھی وہ نیوز ابھی تک ریحان ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ آبرو کو ابھی ہوش آیا تھا، اور اس کے ہوش میں آتے ہی ریحان تن فن کرتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو، ریحان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں؟ ماں؟ ہاں تم ہی۔ ایسا حیران تو مجھے ہونا چاہیے، جب میں نے ایسا ویسا کچھ کیا نہیں تو پھر بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ ریحان دھاڑا تو وہ نفی میں سر ہلاتی رونے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہوا۔ وہ بد کردار ہرگز نہیں تھی۔ یقیناً یہ سب تب ہوا تھا جب وہ 3 دن تک بے ہوش رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور کتنوں کے ساتھ کیا ہے جو تمہیں نہیں پتا؟ ریحان نے منہ دبوچتے پوچھا تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ ریحان نے بمشکل آنکھوں کی چمک چھپائی۔ وہ نفرت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ جب ہی پہلے زبردستی نکاح کیا، پھر آبرو کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا، اور اب وہ اپنے ہی بچے پر سوال اٹھا رہا تھا تاکہ آبرو کو دبا سکے۔ وہ صوفیہ بیگم کی بات سرے سے ہی بھول گیا تھا۔ اگر واقعی یہ اس کی بچپن کی منقوہہ نکلتی تو کیا ہوتا؟ کیا وہ اپنے آپ سے کبھی نظر ملا سکتا؟ یہ سب چیزیں تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا۔ ابھی ریحان آبرو کو جھنجھوڑ کر پوچھ ہی رہا تھا جب آبرو کو چکر آیا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور کل رات بھی جو کھایا تھا وہ وامٹنگ کے ذریعے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ بیچاری اپنی صفائی میں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی آبرو کا وجود ریحان کی باہوں میں جھول گیا۔ ہے آبرو، ویک اپ یار، پلیز آنکھیں کھولو۔ آبرو کا وجود نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ آبرو کی نس نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی۔ ریحان نے اس کی دھڑکنوں پر کان لگا کر اس کی دھڑکنیں سننی چاہی تھیں، جو بالکل بند ہو چکی تھی۔ آبرو کی حالت دیکھ کر ریحان کا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑنے لگا۔
वो आबरू को बाहों में उठाए बाहर भागा। उसका रुख हॉस्पिटल की तरफ था। वो जैसे ही आबरू को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने आबरू को आईसीयू में शिफ्ट किया था और उससे कंसल्टेशन फॉर्म साइन करवाया था। या अल्लाह, आबरू को कुछ ना हो, मैं कैसे खुद से नजरें मिलाऊंगा। अल्लाह पाक, मैं इस लड़की का गुनाहगार हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो अभी अल्लाह से आबरू की जिंदगी की दुआ मांग ही रहा था जब सूफिया लाशारी की कॉल आई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, आबरू मेरी बेटी है। सूफिया लाशारी की चहकती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। देखो, मैंने पता भी लगवा लिया कि वो वाकई मेरी बेटी है। कुदरत ने इतने अरसे बाद मुझे मेरी बेटी से मिला ही दिया। मैं अभी अपनी बेटी को फौरन लेने जाऊंगी। आपको कैसे पता चला वो आपकी बेटी है? रेहान को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई थी। वो दिल में दुआ कर रहा था कि काश आबरू उसकी आबरू ना हो। तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आप मुझे अभी बताएं, मेरा दिल घबरा रहा है। रेहान ने अपने आंसुओं पर जब्त बांधते हुए कहा। तुम रो रहे हो रेहान? नहीं, आप बताएं। मैंने अपने एक आदमी को बलूचिस्तान भेजा था और फिर जिस यतीम खाने में आबरू रही है वहां से पता करवाया था। माजी। आज लाशारी मेंशन में हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि आज उसके घर में उसके घर के 2 नन्हे वारसों को एक दूसरे से मंसूब किया गया था। लेकिन एक वजूद इस घर में ऐसा भी था जिससे ये खुशियां हजम नहीं हो रही थीं, और वो वजूद किसी और का नहीं, सकीना लाशारी का था, जो कि सूफिया बेगम की सौतन थी। जहांगीर लाशारी और शाहनवाज लाशारी आपस में 2 भाई थे। शाहनवाज लाशारी और बतूल लाशारी को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने रेहान लाशारी रखा था। जहांगीर लाशारी की शादी पहले सकीना बेगम से हुई थी। ये शादी उनके माँ बाप की ज़ोर ज़बरदस्ती पर हुई थी, इसीलिए उन्होंने सकीना बेगम के साथ कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं बनाया था। और जब कुछ अरसे बाद सकीना बेगम को बांझ कहकर उन्होंने अपनी मोहब्बत सूफिया से शादी कर ली, और शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने आबरू जहांगीर लाशारी रखा था। जब जब सकीना बेगम सूफिया और आबरू को खिलखिलाते हुए देखती थी, उनके दिल में शदीद हसद उठता था उनको लेकर। रेहान बचपन से ही आबरू को लेकर बहुत पॉजिटिव था और किसी को भी उसे छूने नहीं देता था। इसी पॉजिटिवनेस को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही आबरू 3 साल की हुई तो सब बड़ों ने उनका निकाह करने का फैसला किया। निकाह के रोज़ घर पर बहुत मेहमान थे और निकाह होने के बाद सब इधर उधर मसरूफ़ हो गए। जबकि रेहान आबरू के पानी मांगने की वजह से उसके लिए पानी लेने गया था। उस वक्त आबरू के पास कोई घर का बंदा मौजूद नहीं था, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सकीना बेगम आबरू को लेकर वहाँ से फ़रार हो गई थी और बलूचिस्तान के एक छोटे से कस्बे के यतीम खाने की सीढ़ियों के बाहर रख दिया था और ख़ुद वापस इस्लामाबाद आ गई। जहांगीर लाशारी ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सकीना बेगम के ख़िलाफ़ कंप्लेन करवा दी, लेकिन एक दिन जैसे ही पुलिस की नज़र उन पर पड़ी तो वो पकड़ने की डर से भागी और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। और आबरू कहाँ है, ये एक सवाल रह गया। 20 साल गुजर गए थे इस वाक़ये को और आज भी ये केस ओपन था। इस 19 साल के अरसे में बतूल लाशारी, शाहनवाज लाशारी और जहांगीर लाशारी इस दुनिया से कूच फरमा गए थे, लेकिन 2 वजूद अभी भी अपने खोए हुए असासे का इंतज़ार कर रहे थे। सूफिया लाशारी ने उसे बताया कैसे उन्होंने आबरू की बचपन की पिक्चर्स यतीम खाने की सरबराह शायदा बलोच को दिखाकर निशानदही करवाई है। जैसे जैसे सूफिया लाशारी बोलती जा रही थी, रेहान को लग रहा था उसका दम घुट रहा है। वो अपने ही हाथों अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठा था। मुझसे गलती हो गई है चची जान, मैं उसे हर्ट कर बैठा हूँ। किसे हर्ट कर बैठे हो? सूफिया बेगम का दिल एक पल से घबराया।
उसे जिसे गर्म हवा से भी बचाना था, उसका मुजरिम बन बैठा हूं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। किसकी बात कर रहे हो रेहान? जल्दी बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। आबरू को हर्ट कर बैठा हूं। तुम कहाँ हो इस वक्त? आसपास मौजूद तमाम लोग उस वजी इंसान को रोते हुए हैरानगी से देख रहे थे। वो तो मेरे दिल में रहती थी, तो कैसे हट कर बैठा मैं उसे अपना इश्क, अपना जुनून कहता था। कोई अपने जुनून के किरदार पर सवाल उठाता है, कोई अपनी मोहब्बत के किरदार को दागदार करता है। मैं कर बैठा हूं, या अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं आ गई ये सब करते। वो भी धाड़े मार मार कर रो रहा था जब डॉक्टर उसके पास आई थी। क्या मर्द भी रोते हैं? डॉक्टर को अंदर लेटी लड़की की किस्मत पर रश्क हुआ था। कैसी है वो? हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अगर उन्हें होश ना आया तो वो कोमे में भी जा सकती हैं। और मेरा बच्चा? सॉरी, बच्चे को हम नहीं बचा सके। डॉक्टर की सारी बातें फ़ोन पर सूफिया बेगम ने भी सुनी थी। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर रेहान को लगा वो भी मर जाएगा। अभी पाया भी नहीं था और उसने खो दिया था। उसकी अना और नफरत दूर खड़ी उसके खसारों पर मुस्कुरा रही थी, जो खाली हाथ रह गया था। जब सूफिया बेगम उसके पास आई थी, आबरू को होश आया है। रेहान, वो ना जाने किस दुनिया में गुम बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था उन्होंने जो फ़ोन पर सुना है वो मजाक है। ये बच्चा किसका है? अपने सवाल पर उस मासूम परी का चेहरा उसे नफ़ी में हिलते हुए नजर आया था। किसके साथ मुंह काला किया है? एक बार फिर अपने अल्फाजों की गूंज उसके कानों से टकराई थी और उसका दिल किया कि वो फना हो जाए। हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ वो शख्स भूल गया था कि वो क्या स्टेटस रखता है। वो उस वक्त एक हारा हुआ जवारी लग रहा था जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। वो भूल बैठा था आसपास की दुनिया को। वो था और उसकी ज़मीर की आवाज़ और उसका खसारा। 2 साल बाद। क्या बना दिया है तुमने मुझे? आबी जान, जिस बंदे को इंतज़ार से नफ़रत थी, वो तुम्हारी सुनहरी आंखों में देखने के लिए 2 साल से इंतज़ार कर रहा है। अब तो अपनी आंखें खोल दो। मेरे लिए नहीं तो अपनी मॉम के लिए आंखें खोल दो। वो 2 साल से रोज़ाना आबरू के पास आकर बैठता था और उससे अपने किए गए जुर्मों की माफ़ी मांगता था और उससे रोज़ाना अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता था। बल्कि कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि वो सारा दिन आबरू के पास गुजारता था। आबरू की मोहब्बत ने उसे तहज्जुद का पाबंद बना दिया था। वो तहज्जुद में रो रो कर आबरू को मांगता, और इन 2 सालों में कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा था कि रेहान की कोई नमाज कज़ा हुई हो। वो पहला वाला रेहान रहा ही नहीं था जो बात बेबात पर गुस्सा करता था। उसमें इतनी तब्दीलियाँ देकर सूफिया बेगम ने भी उसे माफ़ कर दिया, और वैसे भी वो ज़्यादा देर तक रेहान से नाराज़ नहीं रह पाती थी, क्योंकि उनकी ममता की प्यास इतने साल रेहान के वजूद से ही बुझ पाई थी। अब तो उठ जाओ ज़ौजा। रेहान के आंसू आबरू के हाथों पर गिर रहे थे। मर जाऊंगा इस इंतज़ार में। किसी और तरह सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ मेरी ये अजियत ख़त्म कर दो। रेहान ने रोते रोते उसके माथे से टेक लगा दी थी। आबरू उसकी बातें सुन सकती थी, और उसकी मोहब्बत और बातों में इतनी तासीर तो थी कि आबरू ने अपना पूरा जोर लगाते अपनी आंखें खोली। रेहान की आंखें बंद थीं, इसीलिए वो आबरू को होश में आते नहीं देख पाया। जब अपने बालों में उंगलियां महसूस हुईं तो वो पीछे हुआ। आबरू, तुम वाकई उठ गई हो ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? आबरू खामोश रही, कुछ ना बोली। आबरू प्लीज़, यूं चुप की मार मत मारो, चाहे मुझे मार लो, उफ तक नहीं करूँगा। आप हैं कौन? आबरू ने अनजान लहजे में पूछा था। मैं तुम्हारा हस्बैंड, जवाब सूफिया बेगम की तरफ से आया था। और आप कौन हैं? मैं तुम्हारी मामा। आबरू, क्या मजाक कर रही हो? वाकई तुम्हें याद नहीं? रेहान ने परेशानी से पूछा। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ।
وہ ابھی جانے لگا تھا جب آبرو نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر میری زوجہ، آپ کیوں چاہتے ہیں وہ اذیت دہ پل، اپنے کردار کا داغدار ہونا مجھے یاد آئیں؟ ریحان، کیونکہ میں تمہیں اب مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ نفرت ہے مجھے اپنے وجود سے، جس نے اپنے وجود کے حصے کو اپنے نصیب میں لکھی ہوئی عورت کو تکلیف دی۔ اور آپ کی 2 سال کی محبت اور معافی کا کیا؟ آپ کو پتہ ہے ریحان، عورت کے پاس 6 حصہ محبت اور 1 حصہ انا کا ہوتا ہے، اور جبکہ مرد کے پاس 6 حصہ انا کا اور 1 حصہ محبت ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی محبت کے لیے ان 6 حصوں کو مار دیا ہے۔ آپ رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں اپنی 1 انا کو مار کر آپ کی اور اپنی محبت کو یکساں کر کے ایک دوسرے کو مکمل کر سکتی؟ آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے دن سے مجھے اچھے لگے تھے۔ آپ اکڑو تھے، کچھ غلطیاں میری طرف سے ہوئیں، کچھ آپ کی طرف سے، لیکن آپ نے میرا کردار داغدار کر دیا۔ ریحان، خدا گواہ ہے، میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، چاہے قرآن پر ہاتھ رکھوا لیں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں خود گواہ ہوں میری بیوی کے کردار کا۔ میری بیوی کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ میرا بچہ تھا۔ تمہارے کردار کو داغدار کرنے کے جرم میں ساری زندگی معافی مانگتا رہوں گا۔ میری محبت میری عزت نفس کو مار چکی ہے۔ دیکھیے، آج آپ کے آنسوؤں نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور آپ کو معافی مانگنے کا ابھی کہہ رہی ہیں، تو مان لو۔ خدا کی قسم تعمر اس فیصلے پر ناز کرو گی۔ آبرو کی محبت نے ریحان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ماں کی نظر میں اپنے داماد کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کی تمام کوتاہیوں اور زیادتیوں کو معاف کیا۔ آئی لو یو میری زوجہ، ریحان نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے کہا تھا، اور وہاں موجود ڈاکٹر اور نرسیں اتنی لمبی جدائی کے بعد ان کے لیے دل سے دعا گو تھیں کہ اب ان کے آس پاس کوئی بھی غم اور پریشانی نہ بھٹکے۔ ڈاکٹر اور نرسیں ریحان کو مبارکباد دے رہی تھیں، جنہوں نے 2 سال کے عرصے میں اس لڑکے کی دیوانگی دیکھی تھی۔ صوفیہ بیگم تو اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر پورے اسپتال میں مٹھائیاں بٹوا رہی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔